اس طرح ہندوستان کے بہادر عالم، توحید و سنت کے سپاسالار، اس رائے خدا میں بما قافلے کے شہید ہونے والے شاہ ولی اللہ کے خانوادہ شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان، وہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑا معنی۔ اس کتاب کی بڑی کرامت دیکھی ہے۔ میں اسکول پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ اپنے استاد مولانا عبدالحنان سے مدذلو سے کتابیں بھی پڑھتا تھا، اور چونکہ شوق سے پڑھتا تھا تو زیادہ باتیں جانتا تھا اور بہت دور تک مطالعہ کرتا تھا۔ اسکول کے زمانے میں 1972 میں نے میٹرک کیا ہے، تو ہمارے استاد تھے عربی کے، ہم نے اسکول میں عربی پڑھی تھی، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دیوبند فاضل تھے اور بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جگہ ایک اور استاد آ گئے عربی کے۔ وہ فاضل تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے تھے، لیکن وہ کسی بدعتی پیر سے متعلق تھے، اور بدعتی پیر جو ہے وہ شاہ اسماعیل کو اور ان کی کتاب تقویت الایمان کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک دن ہماری کلاس میں شاہ اسماعیل اور ان کی کتاب تقویت الایمان کو برا بھلا کہا۔ میں بہت زیادہ خفا ہو گیا، میں نے ان کے ساتھ سوال جواب کیا۔ میں نے کہا آپ کا اساتذہ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک زندہ ہے، اجازت ہو تو پوچھنے جاتا ہوں۔ تو مجھے کہا کہ وہ تو دیوبندی ہے اور دیوبند کا استاذ رہا ہے، یہ لوگ تو سب شاہ اسماعیل کے ماننے والے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ ان سے سند یافتہ ہے اور مسلک ان کا علیحدہ ہے، بہت غمگین ہو گیا۔ تو بیچ میں ایک دن ایسا آیا کہ میں نہیں آیا، اسکول نہیں گیا۔ اس دن استاد بہت بے چین رہے، بار بار میرا پوچھتے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ لڑکوں نے کہا آپ نے ایک ایسے بزرگ کو برا بھلا کہا کہ جن کو ہم سب دین کے بڑے بزرگ مانتے، وہ شاید اسکول چھوڑ رہا۔ میں اگلے دن آیا، جب میں آیا تو استاد نے کلاس میں کہا ان کے میز پر تقویت الایمان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس دن اس لڑکے سے میری گفتگو ہوئی، مجھے اپنے بعض بزرگوں کی وجہ سے شاہ اسماعیل اور ان کی کتاب تقویت الایمان سے نفرت تھی، اور میں نے عمر برس کے خلاف کیا ہے، لیکن اس دن اس لڑکے سے گفتگو کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ ایک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بس صرف سر نظر آتے اور اکثر لوگ ڈوب رہے، میں بھی سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، اور درمیان میں ایک پہاڑی ہے اور اس پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس کی شاخیں سمندر میں جھکی ہوئی، اور وہ پہاڑی اور اس پر درخت وہ ٹوٹنے والے یا ڈہنے والے نہیں ہیں۔ تو کہا بڑی کوشش کر کے لوگ وہاں تک آتے تھے۔ میں جب وہاں آیا تو اس پر لکھا ہوا تھا تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ نہیں پکڑے، آپ تو ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف کلاسوں میں باتیں کرتے۔ کہا میں نے خواب میں معافی مانگی، چیخا، خواب ختم ہو گیا۔ تو کہا میں سیدھے پشاور گیا اور پشاور شہر سے کس اخوانی سے تقویت الایمان خریدی، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ آؤ تم بانٹو۔ مجھے کہا میں نے کتاب اٹھائی اور لڑکوں سے شروع کیا، ایک ایک دی، 3 نسخے بچ گئے۔ تو مجھے کہا کہ اپنے ہاتھ سے مجھے بھی دو، کہ آپ کی عقیدت حضرت سے زیادہ ہے۔ دو رہ گئی، مجھے کہا ایک بحیثیت اسٹوڈنٹ کی آپ کا حق ہے اور ایک صحیح عقیدے کی وجہ سے آپ کا حق ہے۔ وہی دونوں نسخے میرے مطالعے میں آج تک ہیں، الحمدللہ۔ اور جب میں نے مولانا رشید احمد گنگوئی کا یہ فتویٰ دیکھا کہ ہر مسلمان معاہد کے گھر میں تقویت الایمان ہونا چاہیے، الحمدللہ، میں نے اس دن ایک بڑی بھینس ذبح کی اور اس میں خوب چاول ڈالے، پلاؤ پکوایا،
تمام طلباء سے قرآن مجید پڑھوایا، حضرت گنگوئی کو بخشا اور شاہ اسماعیل کو بخشا، اور میں نے خوشی کا دن منایا کہ جو میرا نظریہ اور ذہن تھا ہمارے بزرگوں نے وہی لکھا ہے، کیونکہ یہ تو میں نے بعد میں فتح رشیدیہ دیکھا ہے کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا ہر مومن موحد کے گھر میں تقویت الایمان ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ کیا محنت کی ہے ان بزرگوں نے، کیا دین سمجھایا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلط دیا ہے عقائد میں، پختگی دی ہے۔ آج بھی ان کے تذکار سے دلوں میں تازگی آتی ہے، ایمان میں پختگی اور کمال محسوس ہوتا ہے۔